غلط امیدواروں کا انتخاب ہار کی بڑی وجہ رہی۔ وزیراعظم عمران خان کا خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات میں شکست کا نوٹس۔ عمران خان کا اگلے مرحلے میں انتخابات کی نگرانی خود کرنے کا اعلان۔ کہا پہلے مرحلے میں غلطیاں کی جس کی قیمت بھی چکائی۔ تحریک انصاف مضبوط جماعت بن کر سامنے آئے گی۔ رہنماؤں کی وزیراعظم عمران خان سے انکوائری اور شکست کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی سفارش۔ رپورٹ کی روشنی میں دوسرے مرحلے کے انتخابات کے فیصلے ہوں گے۔ PTI کا ٹکٹ لے کر بوان میں جائیں گے، مشورہ ہے ان کو ہیلمٹ پہن کے جائیں۔ ہر صوبے سے جو فیصلے عمران خان اور PTI کے خلاف آئے ہیں ان کے لیے بہت برا وقت آنے والا ہے۔ عزت سے جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے خدا حافظ کرے اور کہیں کہ میں ناکام ہو گیا، مجھ سے یہ ملک اب نہیں چل رہا۔ PTI کا ٹکٹ لو تو ہیلمٹ پہن کر عوام میں جانا۔ آئندہ الیکشن میں تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مریم نواز کہتی ہیں تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں بدترین شکست ہوئی، تھوڑی سی بھی غیرت ہوتی تو خدا حافظ کہہ کر چلے جاتے۔ اب بھی وقت ہے بچی کچی عزت بچائیں اور حکومت چھوڑ دیں۔ نون لیگ کو خیبر پختونخوا پر فوکس کرنے کا مشورہ۔ مریم نواز کا کہنا تھا شہباز شریف والد کی جگہ ہیں مگر وزارت عظمیٰ کے امیدوار کا فیصلہ نواز شریف کریں گے۔ نواز شریف واپس آنے کو بے چین ہیں، بہت جلد آئیں گے۔ مریم نواز کی کامیابی پر مولانا فضل الرحمان کو مبارکباد۔ فضل الرحمان صاحب کا اقتدار میں آنا بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ JUI جیسی جماعت PTI کی ریپلیسمنٹ ہے، یہ سوچنا ہے PTI اگر اس ملک میں نہیں ہوگی کوئی قومی جماعت نہیں ہوگی۔ PTI کمزور ہوئی تو ملک بھیڑیوں کے ہاتھ لگ جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے مولانا فضل الرحمان کی کامیابی ملک کے لیے بدقسمتی قرار دے دی۔ فواد چودھری نے کہا JUI جیسی شدت پسند جماعت کے اٹھنے پر مایوسی ہوئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے ملک میں سب کچھ ٹھیک نہیں۔ ہماری غلطیوں سے ایسی جماعت آ گئی جسے ختم ہو جانا چاہیے۔ ہمیں ہارنا ہی تھا۔ ایک پارٹی کے 3 سے 4 لوگ لڑ رہے تھے۔ ورکرز ذاتی مفاد چھوڑ کر عمران خان کے ہاتھ مضبوط کریں۔ فاتحہ پڑھ لی جائے۔ PTI کا قصہ تمام ہو گیا ہے چونکہ عمران نیازی صاحب نے PTI کا نوٹس لے لیا ہے۔ جو حالت AP کے اندر اس جماعت کی ہوئی ہے، عوام نے ایک شکست فاش اس حکومت کو دی۔ اب الیکشن چوری کرنا بھی ذرا مشکل ہو گیا کیونکہ لوگ جوتیاں ماریں گے جو چوری کریں گے۔ عمران خان نے نوٹس لے لیا، PTI کا قصہ تمام، فاتحہ پڑھ لی جائے۔ احسن اقبال کا KP بلدیاتی الیکشن کے نتائج پر تبصرہ، کہا عوام دیکھیں گے چند ہفتے میں حکومت کا بوریا بستر گول ہو جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے PDM پر اعتماد کیا۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا KP میں جو کچھ ہوا اب الیکشن چوری کرنا مشکل ہو جائے گا، کوئی چوری کرے گا تو لوگ جوتیاں ماریں گے۔ دیکھیے میری میڈیا مینجمنٹ جیو اور دنیا نے تو ان کی جئی تئی پھیر دی ہے۔ دیکھیے میری میڈیا مینجمنٹ جیو اور دنیا نے تو ان کی جئی تئی پھیر دی ہے۔ مریم نواز کی ایک اور مبینہ آڈیو سوشل میڈیا پر لی۔ نون لیگی رہنما مبینہ طور پر 2 میڈیا ہاؤسز کے بارے میں بات کر رہی ہیں۔ کہہ رہی ہیں دیکھی میری میڈیا مینجمنٹ جیو اور دنیا نے تو ان کی ایسی تیسی کر دی۔ شہباز گل کا جوابی وار، کہا مریم کی نئی آڈیو ٹیپ کے بعد جیو اور دنیا TV اپنی پوزیشن واضح کرے۔ مریم بار بار ان کی جانبداری کا دعویٰ کر رہی ہیں۔ مریم کے ترجمان بھی ان کی آڈیو کو حقیقت مان چکے ہیں۔ شہباز گل کا کہنا تھا ہیلمٹ پہن کر کون باہر نکلے گا یہ وقت بتائے گا، مکمل نتائج آئیں گے تو PTI سب سے آگے ہوگی۔ مریم نواز نے شادی کی آڑ میں بیٹے کو سیاسی طور پر لانچ کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان کا پریزیڈنٹ جاتا تھا تو امریکن پریزیڈنٹ اس کو ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے آتا تھا۔ اپنے لوگوں کے انٹرسٹ کے خلاف ایک فارن پالیسی بنائی صرف پیسے کے لیے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ کنسیڈریشن پاکستان کی عوام نہیں تھی، ڈالرز۔ ماضی میں حکمرانوں کی ترجیح پاکستان کے عوام نہیں ڈالرز تھے۔ غلطیوں کی وجہ سے ملک نیچے جاتا رہا۔ کوئی بھی ملک قانون کی حکمرانی کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم عمران خان کی وزارت خارجہ میں گفتگو، کہا کرنٹ اکاؤنٹ خسارے سے نکلنے کے بعد ملک ترقی کرے گا۔ ہمیں کسی کو قصوروار ٹھہرانے کے بجائے درست فیصلے کرنے چاہیے۔
دنیا اب پاکستان کے موقف کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے. آئندہ OIC کا اجلاس اور بھی زیادہ بہتر انداز میں ہوگا. شہزاد اکبر PID میں بیٹھ کر کاغذ اڑاتے تھے، پریزنٹیشن دکھاتے تھے، گول دائرے بناتے تھے، باہر کی اخباروں کے نمائندوں کو بلا کر سٹوریاں پلانٹ کرا رہے ہیں. تمام تماشے اور میٹنگ صرف شہباز شریف کے خوف میں. عمران خان شہباز شریف کے خوف میں مبتلا ہیں. شہباز شریف کے خلاف تمام مقدمات بدنیتی پر مبنی ہیں. انہیں مختلف طریقوں سے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی. ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کی حکومت پر گولہ باری. کہا نیب نیازی گڑھ چور کیسز سے کچھ نہیں نکل سکا. انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. شہباز شریف کے خلاف کوئی ثبوت نہیں لائے جاتے. عمران خان نے شہباز شریف کے خلاف قبر پلانٹ کروائی. شہباز شریف پر زلزلہ متاثرین کے پیسے کھانے، منی لانڈرنگ، کک بیکس کے الزامات لگائے گئے. کہاں گئے وہ ثبوت؟ ڈیلی میل پر بھی کوئی ثبوت نہیں دے سکے. لندن کی عدالت نے فیصلہ دیا کہ شہباز شریف نے کوئی کرپشن نہیں کی. یہ جو بات کہنا کہ ان کے خلاف ثبوت کوئی نہیں ہے، یہ میڈیا کی حد تک تو ریٹرک تو ٹھیک ہے. عدالت میں تمام ثبوت موجود ہیں اور ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے دوسرے کیس میں. شہباز شریف کے خلاف ثبوتوں سے عدالتیں بھری پڑی ہیں. دوسرے کیس میں فرد جرم عائد ہونے والی ہے. مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر کا جوابی وار. کہا شہباز شریف نے مجھے عدالت میں گھسیٹنے کا کہا تھا. چیلنج کرتا ہوں، نوٹس بھیجیں، میں ثبوت دوں گا. مریم اورنگزیب کی آج کی تکلیف کی دو وجہ ہیں. ایک شہباز شریف کے خلاف فرد جرم اور دوسری مریم نواز کی آڈیو لیک سامنے آنا ہے جس میں میڈیا مینجمنٹ کی بات کی گئی. دو دن بعد بھی خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع کے بلدیاتی انتخابات کے مکمل نتائج نہ آ سکے. اب تک صرف 46 چیئرمین اور میئر کی 3 نشستوں کا غیر سرکاری نتیجہ آیا. بنو کی تحصیل ڈومل کے چیئرمین کا رزلٹ روک لیا گیا. 81 میں سے 8 پولنگ اسٹیشنز میں دوبارہ پولنگ ہوگی. پشاور کے سٹی میئر کا نتیجہ بھی رک گیا. 6 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ ہوگی. JUI نے چیئرمین کی 14 جبکہ PTI نے 12 سیٹیں جیتی ہیں. 8 آزاد امیدوار بھی کامیاب. تحصیل ہنگو سے آزاد حیثیت سے منتخب ہونے والے چیئرمین عامر غنی کا JUI میں شمولیت کا فیصلہ. الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور آئی ووٹنگ پر اہم پیش رفت. الیکشن کمیشن کا EVM اور اوورسیز ووٹنگ پر اہم اجلاس جمعرات کو طلب. ذرائع کا کہنا ہے الیکشن کمیشن نے EVM اوورسیز ووٹنگ پر قائم ٹیکنیکل کمیٹی کو بھی طلب کر لیا. ٹیکنیکل کمیٹی EVM اور اوورسیز ووٹنگ مشین کے عالمی معیار اور استعمال پر سفارشات پیش کرے گی. بے نامی اکاؤنٹ سے شہباز فیملی کے اکاؤنٹس میں 16 ارب 34 کروڑ جمع ہوئے. شہباز شریف کے نام پر 14، حمزہ شہباز کے نام پر 13 اور سلیمان شہباز کے نام پر 18 بینک اکاؤنٹس کھولے گئے. FIA نے تفصیلات جمع کرا دی. FIA حکام کے مطابق ملزمان کو متعدد مواقع دیے مگر تفتیشی ٹیم کو مطمئن نہ کر سکے. الزامات ثابت ہونے پر ملزمان کو 7 سال قید، جرمانہ اور جائیداد ضبطی کی سزا ہو سکتی ہے. سپریم کورٹ نے اسحاق ڈار کی نااہلی کے لیے درخواست عدم پیروی پر خارج کر دی. بطور سینیٹر ممبرشپ کا نوٹیفیکیشن روکنے کا حکم امتناع بھی ختم. کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوتے ہی اسحاق ڈار پر نئے آرڈیننس کا اطلاق ہوگا. اسحاق ڈار نے 2 ماہ میں پاکستان آ کر حلف نہ اٹھایا تو نشست سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. دفاعی صلاحیت میں مزید بہتری. پاکستان کا بابر کروز میزائل 1B کا کامیاب تجربہ. ISPR کے مطابق بابر کروز میزائل 1B کا تجربہ رینج میں اضافے کے حوالے سے تھا.
DGSPD लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जकी मंच ने तजर्बे का मुशाहिदा किया। कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमान लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली और दीगर भी मौजूद थे। सदर, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत की कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। जब घर वापस आया तो मेरे बच्चे घर में नहीं थे। मैं वापस फिर दौड़ता फिरता रहा, पूरी पंचकठी तलाश की। बाद में मैंने देखा कि मेरे बच्चे को अपनी होश का इसने निशाना बनाया हुआ था। कबीरवाला खानेवाल में 9वीं की तालिबा से मुबैना ज्यादती का मुलजिम स्कूल चौकीदार गिरफ्तार। DPO के अहकामात पर मुलजिम अयूब आलम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया गया। मुतासरा तालिबा को मेडिकल के लिए THQ अस्पताल भेज दिया गया। मुतासरा बच्ची के वालिद ने बताया, बच्ची को लेने गया तो चौकीदार ने बताया घर चली गई। बच्ची घर नहीं पहुंची तो इधर उधर भागता रहा। वापस स्कूल पहुंचा तो चौकीदार बच्ची से ज्यादती करके भाग गया। स्कूल की मैडम ने कहा मामला दबा दें। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत प्रिजन रिफॉर्म्स पैकेज से मुताल्लिक इजलास। पंजाब की जेलों में खाली असामियों पर भर्तियों का ऐलान। कैदियों को मयारी खाने की फराहमी के लिए 500 मिलियन की मंजूरी। उस्मान बुज़दार कहते हैं कैदियों के साथ माजी में सौतेली माँ जैसा सुलूक होता रहा। सानेहा सियालकोट 34 मुलजमान 13 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। ATC का मुलजमान को 3 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। पुलिस अब तक 85 मुलजमान को ATC में पेश कर चुकी है। ओमिक्रॉन का खतरा। सिविल एविएशन ने बड़े एयरपोर्ट्स पर ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए मुसाफिरों की मुकम्मल तिबी जांच पड़ताल शुरू कर दी। बरतानिया, खलीजी ममालिक और सऊदी अरब से पाकिस्तान पहुंचने वाले तमाम मुसाफिरों के एयरपोर्ट पर रैपिड टेस्ट किए जा रहे हैं। कराची में डंपर ड्राइवर बेलगाम। माड़ीपुर के इलाके में तेज रफ्तार डंपर ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। दोनों मौके पर ही जान बहक हो गए। गली से गुजरना भी जुर्म ठहरा। नवाबशाह में 28 साला नौजवान को गली से गुजरने पर आग लगा दी गई। 62 अफराद की गुंडागर्दी। डॉक्टर्स का कहना है मुतासरा शख्स का 80% जिस्म झुलस चुका है। नौजवान इलाज के लिए कराची रवाना कर दिया गया। चिश्तिया में पानी के तनाजे पर नौजवान के हाथ काटने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार। चचाजाद भाइयों ने जख्मी नौजवान पर गोलियां भी चलाईं। IG पंजाब का गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कैडेट कॉलेज लाड़काना में यौम वालिदैन की तकरीब। तलबा का यंग कमांडो मार्च पास्ट। कराटे और जिम्नास्टिक का शानदार मुजाहरा। मेहमान खुसूसी GOC पन्नू आकिल ने इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बानी और माहिर अमराज खून डॉक्टर ताहिर शमसी सुपुर्द खाक। डॉक्टर ताहिर शमसी ब्रेन हैमरेज के बायस कराची में इंतकाल कर गए थे। They are celebrating already, Korea. They have, well, there goes the hoota. And Korea to make it to the final of Hero Asian Champions Trophy, Dhaka 2021. एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी। पाकिस्तान और भारत की टीमें इवेंट से बाहर। कल तीसरी पोजीशन का मैच खेलेंगे। पहले सेमीफाइनल में जनूबी कोरिया ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 5 के मुकाबले में 6 गोल से हरा दिया। दूसरे सेमीफाइनल में जापान ने भारत 3 के मुकाबले में 5 गोल से आउट क्लास कर दिया। फाइनल में जापान कोरिया से टकराएगा। That bounce again with pace. He's got hold of that, Gurbaz. He's got hold of that. लंका प्रीमियर लीग का प्लेऑफ मरहला। फाइनल में रसाई के लिए जफना किंग्स और दम्बुल्ला जायंट्स दूसरे क्वालिफायर में मद्दे मुकाबले।
तमाम मैचेस देखें पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बच्चे की मौत का इंतकाम, कुत्ते के 250 बच्चे मारने वाला बंदरों का जोड़ा पकड़ा गया। कुत्तों ने बंदर का एक बच्चा मारा तो बंदरों के जोड़े ने 250 कुत्ते मार डाले। बंदर का जोड़ा कुत्ते के बच्चों को उठाकर बुलंदी पर ले जाता और वहां से नीचे फेंक देता था। आया हूँ कनाडा से और भाई लोगों ने मुझे बोला कि भाई अगर यहाँ पे केकड़े की सूप ट्राई करनी है तो यहाँ पे आके ट्राई कर। सर्दी भगाएं, केकड़ा सूप के मजे उड़ाएं। कराची में सर्दी के आते ही केमाड़ी में फूड स्ट्रीट पर केकड़े का सूप पीने वालों का रश। बैरून मुल्क से आने वाले भी केकड़े का सूप पीने पहुंच गए। सऊदी अरब भी तब्दीली की राह पर चल पड़ा। रियाज म्यूजिक फेस्टिवल साउंड स्टॉर्म में गैर मुल्की फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस, मौसीकी की मधुर धुनों पर हजारों शायकीन झूम उठे। वालिद के कातिलों को निशान इबरत बनाने वाले 10वीं सदी के बहादुर जंगजू की कहानी। एक्शन ड्रामा फिल्म दी नॉर्थमैन का ट्रेलर आ गया। हॉलीवुड के नामवर अदाकारों का तारीखी शाहकार बहुत जल्द पर्दे पर रंग जमाएगा। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2109 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 210 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद।